الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی سیاست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم اس نہج البلاغہ کے ضمن میں جس موضوع پر منتقل ہوئے تھے وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ملکی اور ریاستی مسائل اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ان مسائل کے حل کے لیے کوششیں، کاوشیں اور موقف کا اختیار کرنا ہے۔ جنگ جمل اور جنگ جمل کے بعد کے حالات آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کے ضمن میں پیش کیے گئے اور آپ نے اس میں قدر تفصیل سے گزشتہ دروس میں دیکھا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفہ کو جب دارالخلافہ بنایا تو سب سے پہلے پورے ملک میں امنیت کے قیام کے لیے اور فساد اور فتنہ اور بغاوت اور سرکشی کو دبانے کے لیے سب سے پہلے اقدام فرمایا۔ لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف علاقوں میں حاکموں کو منتخب کیا، انہیں منصوب کیا۔ مصر میں سب سے پہلے محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کا تقرر عارضی طور پر ہوا، اور اس کے بعد قیس بن سعد بن عبادہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پہ مصر کی حکومت ان کے سپرد کی اور انہیں والی اور حاکم قرار دیا۔ لیکن سازشی عناصر کی بنیاد پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو قیس بن سعد کو معزول کرنا پڑا، اور اس طریقے سے مصر میں کسی کی بھی حکومت پورے قدموں کے ساتھ جم نہیں سکی اور مستقر نہیں ہو سکی، کیونکہ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، لیکن وہ شہید کر دیے گئے، اور ان کی شہادت کے بعد محمد بن ابی بکر کی جگہ پر مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور جناب مالک اشتر راہ میں تھے کہ شہید کر دیے گئے، اور مالک اشتر کی شہادت کے بعد دشمنوں کے ہاتھ میں مصر آ گیا کہ نہج البلاغہ میں اس وقت کہے ہوئے الفاظ امیر المومنین علیہ السلام کے موجود ہیں کہ دشمنوں نے مصر کو فتح کر لیا۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ جملات جہاں انتہائی غمناک ہیں، وہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اس کا بڑا دکھ اور افسوس تھا۔ بہرحال مصر کو ہم نے گزشتہ درس میں قدر تفصیل سے دیکھا، محمد بن ابی حذیفہ کی شخصیت کا مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی اس ضمن میں جو اہم شخصیات ہیں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا، جیسے قیس بن سعد بن عبادہ کا ایک دن کسی فرصت کے موقع پہ ہم انشاءاللہ تعالی تعارف پڑھیں گے، کیونکہ ان اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن کے قدموں میں تا موت تا وفات کبھی لغزش نہیں آئی، ڈگمگاہٹ نہیں آئی، اور امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ثابت قدمی کے ساتھ پوری بصیرت اور شعور کے ساتھ ان کے ہمراہ رہے۔ اسی اثناء میں ہم نے ایک اہم چیز گزشتہ درس میں پڑھی، جو کہ اس وقت مکتب تشیع کے اندر بہت ابھارنے کی ضرورت ہے، اور آج کے دور میں نام علی علیہ الصلوۃ والسلام لینے والے ان صفات سے عمومی طور پہ اگر ہم نگاہ دوڑائیں پوری دنیا میں تو وہ ان صفات سے عاری نظر آتے ہیں، اور وہ صفت یہ تھی کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ جو جوان طبقہ تھا، کیونکہ یہ جوان تھے، یہ کوئی بوڑھے نہیں تھے۔ مثلا مالک اشتر بڑی عمر کے بندے تھے، حبیب ابن مظاہر انہوں نے بھی شرکت کی، شرطۃ الخمیس میں تھے، بڑی عمر کے بندے تھے۔ عمار 92 سال کی عمر میں صفین میں انہوں نے شرکت کی۔ ہاشم مرقال صحابی رسول ہیں، قدر ادھیڑ عمر ان کی موجود ہے، لیکن محمد بن ابی بکر 28 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ 36 سال کی عمر میں یا 26 سال کی عمر میں، 36 سال کیونکہ 1 ہجری کو ان کی ولادت ہے، 36 سال کی عمر میں وہ شہید ہو گئے۔ یعنی یہ ادھر آپ
توجہ کریں کہ مصر جیسی حساس جگہ پر امام علی علیہ السلام جوانوں کو لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ جوانوں کا عزم، ان کا ارادہ، ان کے اندر انگیزہ وہ بھرپور طریقے سے ابھرا ہوتا ہے، اور وہ جو زحمت اور مشقت کر کے کام کر سکتے ہیں اپنے عزم اور ارادے کی بنیاد پر، شاید ایک ادھیڑ عمر کا بندہ ویسے نہ کر سکے۔ لیکن ایک طرف کچھ نقص آ جاتا ہے عموماً جوانوں میں، ان ہستیوں میں تو نہیں، عموماً جوانوں میں وہ تجربے کی کمی ہے اور جذبات کا غلبہ ہے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام کے یہ خصوصی اصحاب و انصار تھے، لیکن جوان تھے۔ لیکن ان جوانوں کا تفکر کیا تھا؟ دلچسپ چیز جہاں پر ہے، وہ جو آپ کی خدمت میں تھوڑی تاکید بیان کی کہ مکتب تشیع میں اس نوع تفکر، آج ہمیں اس نوع تفکر کے حامل افراد بہت قلیل دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی امام علی علیہ السلام کے ساتھ اپنی جان فدا کرنے کے لیے جو جوان طبقہ ان کے ساتھ تھا، اس جوان طبقے کا تفکر کیا تھا، اس کی سوچ، اس کے سوچنے کا انداز، غور و فکر کرنے کا انداز، چاہت، تمنا، خواہش ہر جوان کی ہوتی ہے اپنی زندگی میں۔ مثلا ہماری خواہشات کو اگر کھولا جائے، ہماری روح کے اندر سے خواہشات و تمناؤں کو نکالا جائے، تو تب معلوم ہوگا کہ ہم میں اور ایک عام بندے، دنیاوی بندے میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارا دینی تفکر ہماری روح کے اندر سے برآمد ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اچھا گھر، اچھی جگہ، مال کی فراوانی، نعمات کی کثرت، یہ خواہشات اور تمنائیں ہمارے اندر سے نکلیں۔ یہاں پہ ادھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو جوان طبقہ امام علی علیہ السلام کے اوپر اپنی جان فدا کرنے کی حد تک ان کے ہمراہ، ان کی اطاعت اور خدمت پہ موجود تھا، اس کے سوچنے کا کیا انداز تھا، کیا ملنگانہ انداز تھا اس کا، کیا لاابالی اور غافلانہ انداز تھا۔ اپنے طور پہ ہی جنت اپنی بنائے ہوئے ہے، اور اپنے طور پہ ہی مخالفین پہ تبرہ کرنے کو ہی کل کا کل دین سمجھتا تھا۔ کیا اس کا سوچنے کا انداز تھا؟ تو آپ کی خدمت میں ایک حدیث محامدہ کے نام عنوان سے ذکر کی گئی کہ امام علی علیہ السلام نے محامدہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ وہ شخصیات ہیں، یہاں سے تفکر پتہ لگتا ہے، کیونکہ محامدہ کے نام سے جوانوں کو متعارف کرا رہے ہیں۔ خود امام علی علیہ السلام ان جوانوں کی سوچ اور فکر کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیا خوبصورت یہ فکر، خواہش، تمنا ان جوانوں کی ہوگی، اور وہ کیا ہے کہ لا یعصی اللہ فی الارض، اللہ کی معصیت زمین پر انجام نہ دی جائے۔ ان جوانوں کو یہ قبول نہیں تھا کہ گناہ کہیں پہ ہمیں نظر آئے۔ وہ جو چیز برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ گناہ کا وجود ہے، نہ اپنے نفس کے اندر اور نہ اپنے نفس سے باہر، نہ اسلامی ریاست میں، نہ اسلامی مملکت میں، نہ مسلمانوں کے درمیان۔ اسے کہتے ہیں غیرت دینی۔ غیرت دینی ان میں پائی جاتی تھی۔ گناہ کو دیکھ کے ان کا خون کھولتا تھا، غضب ان کے اندر جنم لیتا تھا، اعتراض وہ کرتے تھے گناہ کو دیکھ کے، گناہ کے خلاف قدم اٹھاتے تھے۔ اگر آج یہ تفکر بن جائے جوانوں کا، آج یہ تفکر بن جائے مکتب تشیع کا، امام زمان علیہ السلام کے قریب زمانہ ہو جائے گا۔ لہذا اگر ہم امامت سے واقعاً ایک ربط جوڑنا چاہتے ہیں، اگر ہم سیاست امام علی علیہ السلام سے، کیونکہ یہ سیاسی جوان ہیں جنہوں نے سیاست کی دنیا میں امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیا، یہ امام علی علیہ السلام کے محضر میں کوئی طویل عرصہ درس و تدریس کرنے والے افراد نہیں ہیں، تعلیم اور تعلم کے شعبے سے منسلک افراد نہیں ہیں، یہ سیاست، ادارہ، مدبریت، مدیریت، اس متعلق شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی میدان کے بندے ہیں، جنگوں کے بندے ہیں، منصب کے بندے ہیں، سیٹوں کے اور مختلف جو ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں معاشرے کی، اس عنوان سے یہ شخصیات یا یہ جوان پہچانے جاتے ہیں۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا محمد بن ابی حذیفہ، محمد بن ابی بکر، اسی طریقے سے محمد ابن حنفیہ، جوان تھے محمد ابن حنفیہ، امام علی علیہ السلام کے فرزند، جوان فرزند تھے یہ، یا اس طرح سے دیگر شخصیات ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو نہیں اس بات کو قبول کرتی تھیں کہ زمین کے اوپر
کوئی گناہ انجام پائے، ان کے خاندان میں، ان کے گھر میں، ان کے علاقے میں وہ لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، لیکن حق صدا بلند کرتے تھے، مخالفت برملا طور پہ کرتے تھے۔ اگر کوئی نفرت کرتا تھا اس کی نفرت کو برداشت کرتے تھے، کوئی مذاق اڑاتا، طعنہ دیتا تھا، لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، لہٰذا اس کو مد نظر رکھیں۔ ان کے اصل اعتراض یہ تھا کہ زمین کے اوپر معصیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امام علی علیہ السلام کے اصحاب کی ایک کلی صورت ہے۔ یہی کلمہ صحیح سند روایت سے جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی ہے کہ وہ ہستی ہیں عمار یاسر جن کو یہ بات قبول نہیں تھی کہ زمین کے اوپر اللہ کی معصیت انجام پائے، یہ بات قبول نہیں تھی، اللہ کی نافرمانی انجام پائے، یہ بات قبول نہیں تھی۔ وہ گناہ کو دیکھتے اعتراض کرتے تھے، گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، سمجھانے کی کوشش کرتے تھے گناہ کو جو انجام دیتا ہے، گناہ کے خلاف مقاومت تھی۔ اسی طریقے سے حجر بن عدی ہیں رضی اللہ عنہ، عظیم شخصیت، ان کی شہادت کا جو واقعہ باعث بنا وہ یہی تھا۔ صلح امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بعد جو جمعہ کا انعقاد زیاد بن ابی نے کیا تو اس نے درود نہیں پڑھا، خطبے کا وہ آغاز نہیں کیا جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ تو انہوں نے اس کے ہر اس جگہ جہاں پہ اس نے بدعت کو ایجاد کیا یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کیا، وہاں پہ وہ کنکر اٹھا کے مارتے، نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو اتر کنکر مارتے، اور پھر لوگوں نے بھی اسے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ اس کے اوپر زیاد بن نبی نے معاویہ کو خط لکھا، مکتوب لکھا، اور اس کے نتیجے میں برے طریقے سے وہ شہید کر دیے گئے۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ بدعت کا ہونا، من گھڑت چیزوں کا اپنی طرف سے ایجاد پہ ایجاد کرتے چلے جانا، گناہوں کی بہتات کے اوپر خاموشی ساتھ لینا، یہ پیروان امیر المومنین علیہ السلام کا شیوہ نہیں ہے، ان کی سیرت نہیں ہے۔ سیرت جوانان ہمیں سیکھنی چاہیے تو محمد بن حنفیہ، محمد بن ابی بکر، محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہم، ان جیسی شخصیات سے کہ جو قبول نہیں کرتے تھے کہ زمین کے اوپر معصیت انجام پائے۔ اس ضمن میں ہم اس بات کا جائزہ لے رہے تھے کہ امام علی علیہ السلام نے متعدد مکتوبات معاویہ بن ابی سفیان کو لکھے۔ ان مکتوبات کو ہم مطالعہ کریں اور امام علی علیہ السلام کی سیاسی موقف کو جانیں۔ ان میں سے 2 مکتوب آپ نے گزشتہ درس میں ملاحظہ کیے تھے۔ ہم ان میں سے مکتوب نمبر جو ہمارے پاس اس ترتیب کے مطابق جو نہج البلاغہ موجود ہے، اس میں مکتوب نمبر 6 کو ہم مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ مکتوب نمبر 6 مکتوبات میں پہلا مکتوب ہے جو معاویہ بن ابی سفیان کو لکھا گیا۔ اس مکتوب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر مکتوب کے بیک گراؤنڈ کو ضرور ہم مطالعہ کریں، کیونکہ اگر ہم نے اس کے سیاق و سباق کو، اس کے پس منظر کو مد نظر نہ رکھا تو ممکن ہے کہ خاص معنی ہمارے لیے آشکار نہ ہو سکیں۔ یہ جو مکتوب نمبر 6 ہے، اس کا تذکرہ اہل سنت کتب میں تاریخ دمشق میں بھی موجود ہے اور تثبیت و دلائل الامامہ میں بھی موجود ہے۔ تاریخ دمشق میں اس کا کچھ بیک گراؤنڈ موجود ہے، کیونکہ ابن عساکر معروف شخصیت اہل سنت کی گزری ہیں، 711 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ محمد بن مکرم بن علی جو کہ ابن عساکر کے نام سے بہت بڑا انہوں نے موسوعہ تاریخ دمشق کے عنوان سے لکھا ہے۔ دمشق کی پوری تاریخ لکھی ہے، کوئی 50 سے اوپر اس کی جلدیں ہیں، 29 جلدوں میں بھی چھپی ہے، 50 جلدوں پہ بھی چھپی ہے۔ مختصر و تاریخ دمشق چھوٹی کتاب ہے، لیکن اصل کتاب تھی تاریخ دمشق۔ تاریخ دمشق چونکہ بہت طولانی کتاب ہے کہ 80 اس کی جو ہیں جلدیں، پہلے 80 جلدیں چھپی، 50 میں بھی نئی چاپ چھپ چکی ہے، لیکن جو پرانی قدر چاپ ہے جو 1995 کی ہے یا اسلامی مہینے کے اعتبار سے 1415 کی ہے، وہ 80 جلدوں پر ہے۔ آپ دیکھیں 80 جلدوں پہ صرف دمشق کی تاریخ ہے۔ تو اس کو پھر ابن عساکر نے خود ہی مختصر کیا،
اور اس کا نام ہے مختصر و تاریخ دمشق، یہ 29 جلدوں پر آتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ادھر سے پڑھ دیتا ہوں اس کا پس منظر۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جریر بن عبداللہ بجلی کو امیر المومنین علیہ السلام نے قاصد بنا کے معاویہ بن ابی سفیان کے پاس بھیجا کہ اس سے بیعت لیں، اور اگر بیعت نہیں ہے تو تمام روابط منقطع کر کے واپس آ جائیں۔ جریر بن عبداللہ بجلی پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ خلیفہ سوم کے طرف سے وہ حاکم رہے ہیں، اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ ان کا سابقہ نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق جب امام علی علیہ السلام نے قاصد کے عنوان سے فیصلہ کیا تو جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے جو مشورہ دیا وہ اس کے برخلاف تھا، اور امام علی علیہ السلام کو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کی جگہ آپ مجھے بھیجیں۔ اس طرف توجہ رہے کہ یہ کوئی بے احترامی یا امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی رائے دینا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ ان اہم جنگی امور میں اور حکومتی امور میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ مشورہ دینے والے کے مشورے پہ حتماً عمل کریں، لیکن اس کو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس امر میں مشورے کی ذریعے سے شامل کیا کرتے تھے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں مشورہ لیا کرتے تھے، خندق کے موقع پہ مشورہ لیا، احد میں مشورہ لیا، مدینہ سے باہر نکل کے جنگ کریں یا اندر جنگ کریں، مختلف طرح کے مشورے آتے تھے۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن جب آپ عزم کر لیں پھر اللہ پہ توکل کریں۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام بھی مشورہ لیا کرتے تھے۔ مشورہ کیونکہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے، استخارہ سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ مشورے کی ہے، کیونکہ پورے قرآن میں سورۃ الاستخارہ کہیں نہیں آئی، لیکن سورۃ الشورى آئی ہے، اس لیے مشورے کی قیمت اور اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن مشورے کے احکام ہیں، مشورے کی شرائط ہیں، اور مشورے کے اثرات بھی انسانی زندگی میں گہرے ہیں۔ مشورہ اہل مشورہ ہی سے لینا چاہیے، ہر کسی سے نہیں لینا چاہیے، یعنی جو جس شعبے کا ہے اور مخلص ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام کی باقاعدہ شرائط امام نے بیان کی ہیں، جیسا کہ آپ عہد نامہ مالک اشتر میں پڑھ چکے ہیں۔ تفصیلی طور پہ ہم نے یہ عہد نامہ اول سے آخر تک پڑھا، اس میں امام نے بیان فرمایا کہ کس کس سے مشورہ نہ لینا۔ مثلا بزدل سے مشورہ نہ لینا، وہ پھر مہمات کو تمہارے لیے بہت بڑا کر کے دکھائے گا، یعنی تم نے کوئی بڑا قدم اٹھانا ہے اس سے تمہیں خوفزدہ کر دے گا۔ بزدل۔ کنجوس سے مشورہ نہ لینا، بخیل سے، پیسہ نہیں خرچ کرنے دے گا۔ اسی طریقے سے جھوٹا شخص ہے، اس سے مشورہ نہ لینا۔ بیان کی شرائط ہیں کہ کس سے مشورہ نہ لیا جائے۔ مشورے کے اثرات ہیں سیاسی دنیا میں تو کثیر ہیں۔ انسان نے اپنی زندگی میں بڑا قدم اٹھانا ہے تو ضرور مشورہ لے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو عموماً افراد کے انتہائی اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ اس کا بغیر مشورے کے اپنے بل بوتے پہ خود اقدام ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں بعض بڑے فیصلے ہوتے ہیں، ان بڑے فیصلوں میں حد اقل وہ مشورہ ضرور لے، کیونکہ اس مشورے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے سامنے ایک تو یہ خود امام علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ اس سے تم دوسروں کی عقل میں شریک ہو جاتے ہو۔ کہاں ایک عقل اور کہاں پہ متعدد افراد کی عقل۔ پھر تمہارے پاس انتخاب کا موقع آ جاتا ہے کہ تم کون سی راہ کو انتخاب کرو۔ لہٰذا انسان بعض اوقات جذبات میں ہوتا ہے، بعض اوقات غافل ہوتا ہے، بعض اوقات توجہ نہیں جاتی، بعض امور میں علم نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان کا تجربہ نہیں ہوتا۔ ان سب کے فقدان کی وجہ سے انسان پھر غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ جب مشورہ لیتا ہے اہل علم سے، اہل فن سے، سنجیدہ افراد سے، تو وہاں پہ اس کے لیے راہ کھل جاتی ہے۔ زندگی کے اپنے امور میں ضرور مشورہ لیں۔ لہٰذا اس مقام پہ مالک اشتر نے اپنے طور پہ مشورہ دیا کہ مجھے آپ ساتھ لے جائیں، یعنی مجھے آپ قاصد بنا کے بھیج دیں یا کسی اور کو قاصد بنا کے بھیجیں۔ لیکن امام علیہ السلام نے مالک اشتر کی بات کو قبول نہیں کیا اور جناب مالک اشتر کی بجائے جریر بن عبداللہ بجلی کو بھیجا۔ جریر بن عبداللہ بجلی جب وہاں پہ پہنچ گئے تو بقیہ آپ گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں
تو وہاں پہ پھر اس کے ہاتھ معاویہ نے ایک مکتوب لکھا، اس کے ہاتھ جریر بن عبداللہ بجلی کے ہاتھ میں معاویہ کو امام علی علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا۔ وہ مکتوب جو ہے وہ ہمارے ہاں نہج البلاغہ میں بھی وارد ہوا ہے، اور یہی جو مکتوب ہے یہ تاریخ دمشق میں بھی وارد ہوا ہے۔ جو امام علی علیہ السلام نے معاویہ کے نام خط لکھا تھا اور وہ پہنچایا گیا معاویہ کو، اس کے میں صرف آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ مکتوب میں یہ تھا: معاویہ ابن ابی سفیان کے نام، جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پہ اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے۔ ان کلمات کو بعض افراد جو سادہ طور پہ مطالعہ کرتے ہیں، یعنی تیزی سے مطالعہ کرتے ہیں اور گہرائی میں نہیں جاتے کلمات کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ان اصولوں کی تائید کر رہے ہیں کہ جن اصولوں کے اوپر گزشتہ خلفاء کو خلافت ملی، جبکہ آپ امام علی علیہ السلام کی تنقید خطبہ شقشقیہ کے ضمن میں گزشتہ دروس میں تفصیل سے مطالعہ کر چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو بقیہ جگہوں پہ خطبات اور مکتوبات تھے جس میں امام علی علیہ السلام نے سقیفہ کے موقع کے اوپر اعتراض کیا اور اس کے بعد حضرت عثمان کے خلافت کے اوپر اعتراض کیا، وہ بھی آپ مطالعہ کر چکے ہیں تاریخ کی کتابوں سے اور نہج البلاغہ سے بھی۔ اس جگہ پس منظر دیکھیں۔ پس منظر اس طریقے سے ہے کہ جنگ جمل ختم ہو چکی ہے، کوفہ کو دارالخلافہ بنایا جا چکا ہے، اور جتنے بھی بقیہ مجرمین تھے وہ شام کی سرزمین میں پناہ لے کے معاویہ ابن ابی سفیان کے ارد گرد اکٹھے ہو چکے ہیں، اور معاویہ ابن ابی سفیان نے بیعت کرنے سے واضح طور پہ انکار کر دیا ہے۔ یہاں پہ امام علی علیہ السلام اس سے بیعت لینا چاہتے ہیں اور اس کے تمام بہانوں کے دروازے بند کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کئی قسم کے بہانے تراشے جا رہے تھے، کئی قسم کے راہیں نکال کے امام علی علیہ السلام کے خلاف آنا چاہ رہے تھے باغی حضرات۔ تو امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اپنے ان مکتوبات کے ذریعے سے اور اپنے اقدامات کے ذریعے سے باغیوں کے تمام بہانے اور تمام راہوں کو دلیل کے ذریعے سے بند کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ امام علی علیہ السلام دلیل دے رہے ہیں معاویہ ابن ابی سفیان کو کہ دیکھو جن بنیادوں کے اوپر، کیونکہ معاویہ ابن ابی سفیان حضرت ابوبکر کی خلافت کو خلافت رسول قرار دیتا تھا۔ نمبر 2، معاویہ نے قرار دیا حضرت عمر کی خلافت کو خلافت رسول قرار دیا، حضرت عثمان کی خلافت کو خلافت رسول قرار دیا، لیکن امام علی علیہ السلام ان کی خلافت کو قبول نہیں کیا۔ تو یہاں پہ امام نے فرمایا کہ بقیہ جو گزشتہ 3 خلفاء ہیں، ان خلفاء کی خلافت کو تو تم جن اصولوں کی وجہ سے قبول کرتے ہو، انہی اصولوں کو جب میرے اندر پاتے ہو تو میرا انکار کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ جن اصولوں کی بنیاد پہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی بیعت ہوئی تھی، انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت اسلامی معاشرے نے اور اس ملک اور ریاست کے اکثریتی لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے۔ اگر وہ اصول تمہاری نگاہ میں درست نہیں ہیں تو تم بتاؤ، اور اگر درست ہیں تو تمہیں میری بیعت کر لینی چاہیے۔ اگر درست نہیں تھے تو سابقہ حکمرانوں کی بیعت کو تم نے کیوں قبول کیا اور ان کے ہاتھوں میں کیوں بیعت کی؟ اور اگر وہ درست تھے تو آج میرے اندر وہ معیار اسلامی معاشرے کے اندر موجود ہے، تمہیں میری بیعت کر لینی چاہیے۔ یہ پہلا امام علیہ السلام نے ختم نقطہ بیان کیا۔ اس کے بعد دوسری بات ذکر کی وہ یہ ہے کہ اور اس کی بنا پہ جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں۔ جو بیعت کے وقت حاضر تھا، اپنے ارادے کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، آزادی کے ساتھ میرے ہاتھوں پہ بیعت کر چکا، تو اب اسے نظر ثانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو بندہ غائب تھا، کیونکہ حاضر 2 طرح کے تھے، ایک ہے جنہوں نے بیعت کر لی، امام نے انہیں نظر ثانی کی پھر فرصت نہیں دی۔ جو حاضر تھے اور انہوں نے بیعت نہیں کی، امام نے انہیں مہلت دے دی، جیسے عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عمر کے بیٹے،
حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، حضرت عائشہ ہیں ام المومنین، اور اس طرح سے افراد ہیں کہ جنہوں نے بیعت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں نہیں کی، لیکن حاضر تھے اس موقع پہ۔ حضرت عائشہ تو موجود نہیں تھیں، حج پہ تھیں، لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب سے نہیں لی، بیعت نہیں لی دوبارہ۔ لیکن جو غائب تھا کاملاً دیگر شہروں میں تھا، اس کے بارے میں کہا اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، کہ تم موجود نہیں تھے اس ٹائم اور اب تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ میری بیعت کو رد کرو، اور جو بر وقت نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے۔ یہ وہ اصول کے مطابق ہے، نہ کہ امام علی علیہ السلام کی رائے، کہ امام علی علیہ السلام نے تو شورا کو ہی قبول نہیں کیا۔ نہج البلاغہ میں ہم مطالعہ کر چکے ہیں کہ امام نے یہ اعتراض اٹھایا کہ شورا کی اساس کے اوپر خلیفہ کے چناؤ سیرت رسول میں اصلاً موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، خلیفہ اول میں بھی یہ موجود نہیں تھا۔ نمبر 3، خلیفہ دوم کے لیے بھی موجود نہیں تھا، خلیفہ سوم کے لیے شورا کو تشکیل دیا گیا، لہٰذا امام کی اپنی یہ رائے نہیں تھی، لیکن خلیفہ سوم کے لیے معاشرے کے اندر ایک رائے اور ایک اصول کا انتخاب کیا گیا، اس کو ایجاد کیا گیا اور اس کو معاشرے نے مان لیا، اور اس اساس کے اوپر جس کو خلیفہ بنایا گیا اس کو معاشرے نے بطور خلیفہ قبول کیا۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے۔ یہ وہ اصول خلیفہ سوم کی خلافت کے لیے تھا۔ اور اگر کسی پہ ایکا کرے، یعنی سارے کے سارے ایک کے اوپر متفق ہو جائیں، جیسا کہ بعد کے ایام میں حضرت ابوبکر کے بارے میں یہی کہا گیا کہ ان کے اوپر سارے متفق ہو گئے، اگرچہ یہ بات خود ایک قابل تحقیق چیز ہے، لیکن یہ اہل سنت بالخصوص سے دعویٰ کرتے ہیں، اور اس وقت معاشرے میں اسی کو رائج بھی کیا گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی پر ایکا کریں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ یہ بھی وہ اصول ہے جو سابقہ خلفاء نے اپنی خلافت کے لیے امت کو متعارف کرایا۔ اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض کرے، یعنی یہ جو خلیفہ بن گیا ہے یا شورا کی بنیاد پہ یا اس کے اوپر سارے متفق ہو گئے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کو یہ دونوں خصوصیات حاصل تھیں، یہ خصوصیات امام سے پہلے تینوں خلفاء کو حاصل نہیں رہی۔ کیا خصوصیت؟ کہ سارے کے سارے امام علی علیہ السلام کے اوپر متفق ہوئے، جبکہ بقیہ کی طرف جنگ ہوئی، زور زبردستی ہوئی، اور اکراہن و اجبارن بات سے، جیسے خود امام علی علیہ السلام سے بیعت کو وصول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ دوسری چیز، امام علیہ السلام کی خلافت کے اوپر مہاجرین اور انصار سارے کے سارے متفق تھے، یعنی جن سے شورا تشکیل پائی ان سب نے امام علی علیہ السلام کی تائید کی، اس سے پہلے اعتراضات موجود رہے ہیں۔ لہذا امام فرماتے ہیں اب کوئی اس شخص پر اعتراض کرے یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہو تو اسے چاہیے الگ ہو جائے، تو اس سے وہ سب اسی طرح واپس لائیں گے۔ یعنی اب وہ کیا ہے، جو سب ایک کے اوپر متفق ہو گئے، سب نے مان لیا، اب اس کو ایک بندہ نہیں آ کے مان رہا، تو یہ جو بندہ نہیں مان رہا اس کا مطلب یہ سب سے الگ ہو گیا۔ تو جو ساروں سے جماعت سے کٹ جائے اور جماعت سے الگ ہو جائے، تو یہاں پہ امام فرماتے ہیں جماعت اس کو پکڑ کے پھر اپنے اندر لائے گی، نہ کہ وہ اس کے مطابق جماعت چلے گی، یعنی پوری امت اس ایک کے مطابق نہیں چلے گی، بلکہ پوری امت اس ایک کو پکڑ کے اپنے اندر اسے ضم کرے گی، تو اسے وہ سب اس طرف واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے۔ اور اگر انکار کرے اور اگر وہ امت کے مطابق نہ چلے اور بیعت میں نہ آئے تو پھر اس سے لڑیں گے، کیونکہ وہ مومنوں کے طریق سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا۔ اے معاویہ، میری جان کی قسم، اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پہ پردہ ڈالنے لگے ہو، والسلام۔ کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان نے خط بھی بعد میں امام علی علیہ السلام کو ایسے لکھے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے نعوذ باللہ حضرت عثمان کو قتل کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس سے بہت اس نظریے کے سے برات کا اظہار کیا، اور اس کو ہم تفصیلی طور پہ خلیفہ سوم کے دور کے ضمن میں مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج اب اگلے
مکتوب کی طرف۔ اگلے مکتوب کا بھی پس منظر موجود ہے۔ یہ تو آپ نے دیکھا کہ پس منظر جریر بن عبداللہ بجلی کو قاصد بنا کے بھیجنا اور اس کے ضمن میں بقیہ حصہ تھا۔ یہ والا حصہ بھی وارد ہوا ہے اہل سنت کتب میں، یہ جو اب ہم مکتوب نمبر 7 پڑھیں گے۔ مکتوب نمبر نہج البلاغہ کی اس ترتیب کے مطابق مکتوب نمبر 7، یہ در حقیقت مکتوب امیر المومنین علیہ السلام کا معاویہ بن ابی سفیان کو ایک جواب ہے۔ اس کا تذکرہ کتب میں وارد ہوا ہے اور وہ بھی تاریخ دمشق ہی ہے، معذرت وہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن حدید کی، شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدید کی۔ ابن ابی حدید کی شخصیت کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے بارے میں بھی آپ خصوصی طور پہ اس کو ملاحظہ کریں۔ یہ نام بہت آتا ہے، نہج البلاغہ کے شارح ہیں، قدیم شارح۔ مثلا نہج البلاغہ کے جو مصنف ہیں وہ 5ویں صدی ہجری کے آغاز میں ان کی وفات ہو گئی، صحیح ہے، جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے سارے خطبات جمع کیے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ سید رضی۔ سید رضی کیا ہے؟ بالکل آغاز میں 406 ہجری میں وفات ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی وفات ہو گئی، یعنی انہوں نے 4تھی صدی ہجری میں ساری عمر گزاری، 5ویں صدی ہجری کے بالکل آغاز پہ 406 ہجری میں وفات ہے۔ یہ ہیں سید رضی۔ سید رضی کے بعد نہج البلاغہ کی شروحات لکھی گئیں۔ ان شروحات میں ایک شرح اہل سنت کے ایک معروف عالم دین معتزلی طبقے فرقے سے اور مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اشاعرہ اور معتزلہ آپ جانتے ہیں۔ معتزلہ بعد میں اہل سنت میں ناپید ہو گیا، بھی اس تفکر کے چند جماعتیں یا گروہ یا چند افراد موجود ہیں، لیکن کوئی بڑی تعداد نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں گے معتزلی فرقہ اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ معتزلی تفکر موجود ہے، چیدہ افراد یا چھوٹے چھوٹے گروہ تنظیمی صورتوں میں موجود ہیں، لیکن معتزلی فرقے کے طور پر موجود نہیں ہے۔ ابن ابی حدید کا نام عبد الحمید بن ہبۃ اللہ ہے۔ عبد الحمید ابن ابی حدید کے نام سے معروف ہے، معتزلی عالم تھے اور 656 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ یہ 7ویں صدی ہجری کہلاتی ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں 2 معروف نہج البلاغہ کی شرح لکھی گئی ہیں، 2 معروف نہج البلاغہ کی شرح لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک شرح ہے جو لکھی ہے شیعہ نے، صحیح ہے، جناب میثم بہرانی نے، اور ایک شرح لکھی ہے اہل سنت عالم نے۔ جو اہل سنت عالم نے لکھی ہے وہ یہی ہیں شخصیت، یعنی کون شخصیت؟ ابن ابی الحدید۔ جو ابن میثم بہرانی نے لکھی ہے وہ بھی 7ویں صدی ہجری کے متکلم اور عالم ہیں، ان کی نہج البلاغہ شرح نہج البلاغہ معروف ہے مکتب تشیع میں، لیکن ابن ابی الحدید کی شرح تفصیلی ہے، کیونکہ جناب میثم بہرانی نے جو شرح لکھی تھی وہ بلاغت کے پیش نظر زیادہ ہے، اس میں بلاغی نکات انہوں نے زیادہ ذکر کیا ہے، یا کلامی مباحث کو کچھ ذکر کیا یا تاریخی، یعنی مختصر ہے۔ لیکن ابن ابی الحدید کی جو شرح ہے بہت مفصل شرح ہے۔ یہ جو مفصل شرح ہے اس میں چونکہ بہت سارے موارد جو ہیں وہ شیعہ دنیا سے ملتے ہیں، یعنی کیا مطلب شیعہ دنیا کی تائید میں جاتے ہیں، اگرچہ شیعہ نہیں ہیں لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تقریباً 20 جلدی یہ چھپتی ہے، 20 جلدیں ہیں اس کی، اور سب سے پرانی یہی 2 شروحات ہیں۔ اس ٹائم ہمارے ہاتھوں میں نہج البلاغہ کی سب سے قدیمی شروحات یہی 2 ہیں۔ ابن ابی الحدید کی جو شرح نہج البلاغہ یہ کتنی جلدوں پر ہے؟ 20 جلدوں پہ۔ اس نہج البلاغہ کی شرح میں حضرت ابو بکر کا دفاع بہت کیا ہے، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، بہت سارے شبہات اور مناظرانہ پہلو ہیں جس میں انہوں نے واضح طور پہ اہل سنت کا ساتھ دیا ہے، لیکن چونکہ بعض جگہوں پر ان کا موقف مکتب تشیع کی حمایت میں نکلتا ہے، ان کا قصد نہیں تھا یہ، لیکن مکتب تشیع کی حمایت میں نکلتا ہے، اس وجہ سے اہل سنت کہتے ہیں کہ ابن ابی الحدید سنی تھے ہی نہیں، وہ تو تھے شیعہ، لہذا سنی نہ ان کی کتاب چھاپتے ہیں، اور جب بھی لکھتے ہیں ان کی کتاب کا، کیونکہ قدیمی کتاب تو بہرحال قدیمی ہے، آج سے تقریباً 800 یا 900 سال پرانی کتاب ہے،
تو وہ لکھتے ہیں ابن ابی الحدید شیعی، سنی کیا لکھتے ہیں؟ ابن ابی الحدید شیعی، اور شیعہ کیا لکھتے ہیں؟ ابن ابی الحدید معتزلی سنی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پھر ایک ٹکراؤ کا باعث بن جاتی ہے، لیکن اس کے چند محاسن ہیں، اس لیے شیعہ اور سنی عملاً چھوڑتے دونوں ہی نہیں ہیں، اسے مطالعہ دونوں کرتے ہیں، لیکن چونکہ مناظرانہ ایسے کئی مباحث ہیں کہ شیعہ اس سے حوالہ لے کے آتے ہیں تو سنی کہتے ہیں نہیں یہ تو تھا ہی ابن ابی الحدید شیعی ہے، یہ تو سنی ہے ہی نہیں۔ تو اس کو ہم پھر اس طرح کہہ سکتے ہیں، مناظرے میں یہ کتاب کوئی اہمیت نہیں رکھے گی کیونکہ مد مقابل نے ماننا نہیں ہے، لیکن نہج البلاغہ کی شرح کے اعتبار سے، تاریخی حقائق کے اعتبار سے یہ کتاب بہت مہم ہے۔ مثلا ایک خطبے کے ذیل میں اس خطبے کا جو حصہ اہل سنت کتب میں موجود ہے اس سے بہتر کسی نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ اہل سنت تھے بنیادی طور پہ، اپنی کتابیں ساری پڑھی ہوئی تھیں، اس لیے وہ ساری کتابوں سے لے کے آئے۔ وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کون سے ٹاپکس ہیں کہ جس کی وجہ سے اہل سنت ان کو شیعہ کہتے ہیں اور نہیں قبول کرتے؟ ان میں سے ایک صحابہ کی عدالت کا مسئلہ ہے، انہوں نے ایسے امور ذکر کیے ہیں جس سے عدالت صحابہ پہ بہت بڑا حرف آتا ہے، خلافت حضرت ابوبکر کے اوپر بعض جگہوں پہ حرف آتا ہے، اور اس طرح کے کئی امور ہیں۔ بہرحال یہ ایک ابن ابی الحدید کی شرح سے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا تعارف تھا۔ آئیں اب ہم اس مکتوب نمبر 7 کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ جنگ صفین کے دوران ہی یا جنگ صفین کے اختتام پر، اس کا یہ مطلب یہ خط و کتابت جاری رہتی تھی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا گزشتہ درس میں کہ ہم نہج البلاغہ کی ترتیب سے مکتوبات پڑھ رہے ہیں، وإلا یہ مکتوبات ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے جنگ صفین سے پہلے کے ہیں، کیونکہ ہمارے پیش نظر دو چیزیں ہیں ان مکتوبات کے پڑھنے سے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم امام علی علیہ السلام کے دور کے ملکی مسائل اور سیاسی مسائل کو جانیں۔ دوسرا ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کا سیاسی موقف کیا تھا۔ آج کل تو شیعہ یہ سمجھتے ہیں نا ہم سیاسی موقف میں سارے آزاد ہیں، ائمہ علیہ السلام نے ہمیں آزاد رکھا ہے، جس مرضی کو تم قبول کر لو، آپ مسلم لیگ نون کو قبول کریں، پیپلز پارٹی کو قبول کریں، تحریک انصاف کو قبول کریں، صدام کو قبول کریں، شاہ کو قبول، آپ آزاد ہیں جی، اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی سیاست کو وہ عقائد کی دنیا سے دور بہت سارے شیعہ سمجھتے ہیں، جبکہ شیعہ سنی میں بنیادی بحث یہ تھی۔ اہل سنت اس بات کی قائل ہیں کہ امامت اصول دین میں نہیں ہے۔ امامت یعنی دین اسلام کا سیاسی موقف، سیاسی نظریہ امامت ہے، امامت دین اسلام کا سیاسی نظریہ۔ اہل سنت کہتے تھے کہ یہ فروع دین کی بحث ہے، اصول دین کی بحث نہیں ہے، اس لیے حلال حرام میں لے جاؤ۔ جیسے آج بہت سارے شیعہ کیا کہتے ہیں، اچھا اس مسئلے میں رہبر فتویٰ دے دیں، مراجع کا فتویٰ لے لیتے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ فروع دین اصول دین کی بحث ہے، اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ امامت کے ساتھ سازگار ہے یا نہیں۔ امامت جو دین اسلام کا سیاسی نظام و سیاسی نظریہ ہے، اس سیاسی نظریے کے مطابق کیا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے سیاسی افکار اور نظریات تھے۔ لہٰذا یہ دوسری چیز ہے، ان مکتوبات کے ضمن میں ہم جانیں گے کہ امام علی علیہ السلام کا سیاسی موقف کیا تھا، سیاسی نظریہ کیا تھا۔ لہٰذا ابن ابی الحدید نے یہ بات لکھی ہے کہ در حقیقت یہ جو مکتوب نمبر 7 ہے یہ جواب ہے معاویہ بن ابی سفیان کے ایک خط کا۔ خط لکھا معاویہ بن ابی سفیان نے، اور پھر انہوں نے اس بات کو ادھر لکھا ہے ابن ابی الحدید نے کہ یہ جنگ صفین کے درمیان خط لکھا گیا ہے یا اختتام کے اوپر، بالکل اواخر میں جنگ صفین کے ہے، کیونکہ جنگ صفین کا جب اختتام ہو رہا تھا امام علی علیہ السلام کی فوج چھائی ہوئی تھی، یعنی تقریباً ناپید ہونے والے تھے۔ شامی بہت بڑی تعداد قتل ہوئی، یعنی 30,000 یا 40,000 سے اوپر تو ٹوٹل افراد ہیں کہ جو قتل ہوئے، اور اس میں 30-33 ہزار افراد شام کے وہ لشکر علوی کے ہاتھوں مارے گئے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام کا پورا لشکر چھایا ہوا تھا، اور چند منٹوں کی دیر تھی کہ مالی کیشتر خیمے تک پہنچ گئے تھے، اور معاویہ کے گردن کے اوپر تلوار ان کی پہنچ گئی تھی۔ لیکن ایک شبہ کو وہاں پہ ایجاد کر دیا گیا کہ تحکیم کی صورت میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے کہ قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے، صحیح ہے،
آج کے دور میں، کیونکہ ہر دور میں بہت ساری چیزیں مقدسات شمار ہوتی ہیں، اور ان مقدسات سے والہانہ وابستگی ہوتی ہے افراد کی، ہر طبقے میں ہی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن بلا شک و شبہ مسلمانوں میں شیعہ سنی دونوں میں ہی انتہائی ایک والہانہ تقدس رکھتا ہے، اور رکھنا بھی چاہیے، کلام الہی ہے، بس اس کی طرف پاؤں نہیں کریں گے، اونچی جگہ پہ رکھیں گے، بے شک نہ پڑھیں اسے، خوشبوئیں لگا کے رکھیں گے، بہترین اس کے اوپر غلاف باندھ کے رکھیں گے۔ یہ قدیم زمانے سے مسلمانوں میں یہ احترام اور تقدس کا سلسلہ چلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تقدسات ہیں، جیسے آپ اگر شیعہ دنیا میں دیکھ لیں، علم ہے، علم جہاں پہ بھی ہوگا دور سے سلام کریں گے۔ اب یہاں پہ آ جائے جنگ، آپ سمجھنے کے لیے آپ یہ کہہ لیں، قرآن نیزوں پہ اٹھائے تو اب جب جنگ ہوگی تو گریں گے یا نہیں؟ تو یہاں پہ علم اٹھا لیے، اب جب جنگ ہوگی تو علم پیروں کے نیچے آئیں گے، وہ پاؤں میں نیچے آئیں گے، گھوڑوں کے بھی نیچے آئیں گے۔ تو یہاں پہ اب مسئلہ پیش آیا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے اوپر تم حملہ کرو، قرآن گرتے ہیں تو گرنے دو، اس کا میرے اوپر ذمہ چھوڑ دو۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ علم کی بے حرمتیاں ہونے تو اس کا ذمہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ یا کوئی اور تقدس مسلمانوں میں، جیسے بریلویوں میں مثلا قبروں کا بہت ایک تقدس بڑے پیمانے پہ پایا جاتا ہے، یا ایام کے حوالے سے۔ بہرحال مسلمانوں میں تقدسات اس طرح کے ہیں، وہ تقدسات کو پامال نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ شبہ ایک قائم ہو گیا کہ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ آئیں اب ہم، یہ آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ آیا کہ یا جنگ صفین یا اس کے اواخر کا ہے۔ وہ مکتوب کیا ہے، مکتوب کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں کچھ پڑھ دیتا ہوں اور بقیہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پورا مکتوب ہمیں تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسے مختصر طور پہ ہی لے کے چلیں۔ یہ ہے کہ معاویہ نے خط لکھا، آغاز خط کا یہ تھا، من عبداللہ، اللہ کے بندے، معاویہ ابن ابی سفیان، معاویہ ابن ابی سفیان کی جانب سے، الی علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف۔ اما بعد، اب یہ خط کس کا ہے؟ معاویہ کا، کہ وہ لکھ رہے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب محکم میں فرماتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہم نے خط لکھنا ہو تو اتنا لکھ سکتے ہیں یا نہیں، جتنا معاویہ ابن ابی سفیان نے باتیں لکھی۔ ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر دین کی کتنی رمق اور دین کی ایک قدر موجود ہے، اور کتنی ہمیں آگے بڑھ کر لینی چاہیے۔ جیسے محمد بن ابی بکر 28 سالہ جوان، اس کے حوالے سے آپ نے تفصیل سے جانا، کتنی ان کی خدمات ہیں، کتنے ان کے اندر ایک ولولہ اور فداکاری کا جذبہ تھا۔ محمد بن ابی حذیفہ 36 سالہ جوان، آپ نے انہیں ملاحظہ کیا، محمد ابن حنفیہ کا جنگوں کے اندر کردار۔ تو اسی طریقے سے ان مطالب میں بھی آپ دیکھیں، قرآن کی آیات کا استعمال، مطالب کا استعمال، اگرچہ اس میں منفی نکات مد نظر ہیں کہ جو معاویہ ابن ابی سفیان کی جانب سے امام علی علیہ السلام کی اہانت کی گئی، اور قابل قبول نہیں تھی یہ چیز کہ خلیفہ راشد کی اس طریقے سے اہانت کی جائے، خلیفہ راشد کے اوپر اس طرح اعتراضات کیے جائیں۔ بہرحال، اما بعد فإن اللہ تعالی یقول فی محکم کتابہ، اپنی کتاب محکم میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اور آیت کون سی انتخاب کی؟ سورہ زمر آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، کہ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے والوں کی طرف بھی وحی کی گئی تھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے شرک کیا، لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کا عمل حبط کر لیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ اب آگے جملات دیکھیں جو ابن ابی الحدید نے یہ مکتوب ذکر کیا ہے معاویہ ابن ابی سفیان کا۔ وَإِنِّي أُحَذِّرُكَ اللَّهُ، کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، أَن تَحْبِطَ عَمَلَكَ، کہ اللہ تمہارے اعمال کو حبط نہ کر لے، وَسِبْقَتَكَ، اور بے شک عصا هذه الأمة، اور تم نے اس امت کے جو عصا کو شک کیا ہے، اور شک کرنے کے لیے جو سبقت کی ہے، بڑے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ اس بنیاد پہ تمہاری سبقت کو، تمہارے یعنی سابقین میں سے تو امام علی علیہ السلام پہلے ایمان لائے، یعنی اہل سنت جس طرح تعبیر کرتے ہیں،
کہ امام علی علیہ السلام بچپنے سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے، 4 سال کے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر منتقل ہو گئے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہمیشہ رہے۔ تو یہ سبقت میں کوئی بھی ان سے آگے نہیں ہے، امت کا کوئی فرد بھی امام علی علیہ السلام سے آگے نہیں ہے۔ تو وہ بیان کرے تمہارا عمل اے علی اور تمہاری سبقت دونوں ہی حبت ہو جائیں گے، اللہ کی نگاہ میں کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کیوں؟ تم نے یہ جو بشق عصا هذه الامہ، اس امت کا جو عصا تم نے شک کر دیا اور توڑ دیا، وہ تفریق جماعتها، اور امت کی جماعت میں انتشار اور تفریق ڈال دی ہے۔ فاتق اللہ، اللہ کا خوف کرو، واذکر موقف القیامہ، اور قیامت سے ڈرو، قیامت میں آخر تم نے کھڑے ہونا ہے، اس کو ذکر کرو، قیامت کا یاد کرو قیامت کو۔ وَأَقْلِعْ عَمَّا أَسْرَفْتَ فِيهِ مِنَ الْخَوْضِ فِي دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے خون بہانے کے لیے جو تم نے پوری اپنی زندگی خرچ کر ڈالی ہے، اس کا اب اسراف جو تم نے کیا ہے خون بہانے میں، یہ جو ظلم و ستم برپا کیا ہے، اس کو ختم کرو۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اگر ایک مسلمانوں میں سے ایک بندہ جو اہل صنعاء اور عدن میں سے ہو، تعلق رکھتا ہو، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنْخَرِهِمْ فِي النَّارِ، کہ ان میں سے اگر اہل صنعاء دور علاقے شمار ہوتے تھے، یمن کو کہتے ہیں، یمن اور عدن سے اگر ایک بندہ قتل کر دیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یعنی وہ مسلمانوں میں سے ہو اور وہ قتل کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان افراد کو منہ کے بل جو ہے یا گلے سے پکڑ کے آگ کے اندر اوندھا کر کے ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ مَنْ قَتَلَ أَعْلَامِ الْمُسْلِمِينَ وَسَادَاتِ الْمُهَاجِرِينَ، تو اس بندے کا کیا حال ہوگا کہ جس نے مسلمانوں کی بڑی بڑی شخصیات کو قتل کیا اور سرداران مہاجرین کو قتل کیا۔ پھر آگے اسی طریقے سے ذکر کیا ہے کہ فَإِن كُنْتَ أَبَا حَسَن إِنَّمَا تُحَارِبُ عَلَى الْإِمْرَةِ وَالْخِلَافَةِ، کہ اگر اے ابو الحسن، امام علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابو الحسن، اگر تم نے اس حکومت اور خلافت کو حاصل کرنے کے لیے ہی جنگ لڑی تو میری جان کی قسم ہے، لعمری لو صحت خلافتک، کہ تمہارے لیے اگر یہ خلافت صحیح ہوتی، لَكُنْتَ قَرِيبًا مِّنْ أَن تَعْذِرَ فِي حَرْبِ الْمُسْلِمِينَ، تو تم مسلمانوں کی جنگ سے ضرور دور ہوتے اور معذرت خواہی کرتے، یعنی مسلمانوں کا خون نہ بہاتے۔ اگر یہ تمہارے لیے صحیح ہوتی تو خون بہا کے کبھی بھی خلافت نہ لیتے۔ یہ تو تم نے اپنی خلافت کے لیے اور اپنی حکومت کے لیے سارا کا سارا خون بہایا ہے، لیکن یہ تمہارے لیے خلافت سازگار نہیں ہے، اور اہل شان جو ہیں کسی بھی صورت میں اس میں داخل نہیں ہوں گے، اور تمہاری خلافت کے لیے وہ راضی نہیں ہیں۔ اللہ کا خوف کھاؤ اور اس سے ڈرو، اور اپنی تلوار کو لوگوں کے خون سے مثلاً رنگین نہ کرو۔ واللہ اکلتہم الحرب، یہ جنگ تو لوگوں کو کھا گئی ہے، عربوں کو کھا گئی ہے۔ فلم یبق منہم الا کسمد فی قرار الغدیر، تھوڑی سا اب جو کچھ باقی رہ گیا وہ تھوڑا سا باقی رہ گیا۔ واللہ المستعان، اور اللہ ہی مددگار ہے۔ یہ معاویہ کا خط تھا یا اس کا ایک لب لباب تھا۔ امام علی علیہ السلام کا جو جواب ہے میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم اس سے آگے کے مکتوب میں بھی منتقل ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے جواب میں لکھا معاویہ بن ابی سفیان کے نام، اما بعد فقد اتتنی منک موعظۃ موصلۃ ورسالۃ محبرۃ نمقتها بضلالک وامضیتها بسوء رأیک، تمہارا بے جوڑ نصیحتوں کا پلندہ اور بنایا ہوا سنوارا ہوا خط میرے پاس آیا ہے، جسے اپنی گمراہی کی بنیاد پہ تم نے لکھا ہے۔ یعنی یہ جو تم نے نصیحتوں کا پلندہ ایک جوڑا ہے، قرآن کی آیت لا کے اور یہ تقوی اور اس طرح کی باتیں کر کے، تو یہ تم نے اپنی گمراہی کی بنیاد پہ تم نے لکھا اور اپنی بے عقلی کی وجہ سے بھیجا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کا خط ہے جسے نہ روشنی نصیب ہے کہ اسے سیدھی راہ دکھائی جا سکے، اور نہ کوئی راہبر ہے کہ اسے صحیح راستے پہ ڈالے، جسے نفسانی خواہش نے پکارا تو وہ لبیک لبیک کہہ کر اٹھا، اور گمراہی نے اس کی راہبری کی تو وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔
اور یاوہ گوئی کرتے ہوئے اول فول بکنے لگا اور بے راہ ہوتے ہوئے بھٹک گیا۔ اس مکتوب کا ایک حصہ یہ ہے کیونکہ یہ بیعت ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، نہ پھر اس میں نظر ثانی کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ پھر سے چناؤ ہو سکتا ہے۔ اس سے منحرف ہونے والا نظام اسلامی پر معترض ہوتا ہے اور غور و فکر تعامل سے کام لینے والا منافق سمجھا جاتا ہے، یعنی جو تعامل کرے دیر کرے وہ منافق سمجھا جاتا ہے۔ یہ آپ نے مکتوب امیر المومنین علیہ السلام کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد مکتوب نمبر 9 ہے۔ مکتوب نمبر 9 امام علی علیہ السلام کا اس سے اگلا مکتوب ہے، کیونکہ مکتوب نمبر 8 عبداللہ جریر بن عبداللہ بجلی کو تھا، وہ آپ مطالعہ کر چکے ہیں۔ مکتوب نمبر 9 معاویہ ابن ابی سفیان کے نام امام علی علیہ السلام نے لکھا ہے۔ اس کا ظاہری طور پہ پس منظر ہمارے پاس موجود نہیں ہے، میں آپ کے سامنے اس مکتوب کا حصہ پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اگلے مکتوب میں آئیں گے، کیونکہ ہر ایک کا پس منظر ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا۔ اگر کتابوں میں وارد ہوا ہو تو بہت خوب، لیکن اگر کتابوں میں نہ وارد ہو تو اپنی طرف سے اسے نہیں لایا جا سکتا۔ ذکر کرتے ہیں امام علی علیہ السلام معاویہ کے نام۔ ہماری قوم یعنی قریش، ہماری قوم نے ہمارے نبی کو قتل کرنے اور ہماری جڑ اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ یہ سارے قریش کے قبیلے تھے۔ آپ صحیح سند حدیث پڑھ چکے ہیں کہ 5 افراد قریش کے امام علی علیہ السلام کے ہمراہ تھے اور 13 قبیلے امام علی علیہ السلام کی مخالفت میں معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ تھے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں ہماری قوم قریش نے ہمارے نبی کو قتل کرنے اور ہماری جڑ اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ کیا اور ہمارے لیے غم و اندوہ کے سر و سامان کیے اور برے سے برے برتاؤ ہمارے ساتھ روا رکھے، ہمیں آرام اور راحت سے دور کر دیا اور مستقل طور پہ خوف و دہشت سے دوچار کیا اور ایک سنگلاخ اور ناہموار پہاڑ میں لینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ مکہ کی زندگی جو آپ جانتے ہیں شب ابی طالب میں 3 سال گزارے، شب ابی طالب میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ معجزات کر کے نہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم بہایا، نہ فصلیں ادھر اگائیں، نہ دھوپ سے کوئی سایہ بن جاتا تھا، نہ سردیوں کی ٹھنڈک سے کوئی رکاوٹ بنتی تھی۔ سارے کی ساری اذیتیں اور مشقتیں اللہ کی راہ میں بنی ہاشم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ افراد نے سہیں۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کیا کہ مکہ میں قریش ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے اور ہمیں جڑ سے اکھاڑنا چاہتے تھے، اس لیے باہر نکال دیا پوری آبادی سے شب ابی طالب میں۔ اسلام کی راہ میں اگر شب ابی طالب کو کوئی مطالعہ کرے تو اسے اپنی تمام کی تمام زحمتیں اور مشقتیں وہ نہ ہونے کے برابر نظر آئیں گی۔ پھر آگے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے توجہ سے دیکھیں، اور ہمارے لیے جنگ کی آگ بھڑکا دی مگر اللہ نے ہماری ہمت باندھی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کریں اور ان کے دامن حرمت پہ آنچ نہ آنے دیں۔ ہمارے مومن ان سختیوں کی وجہ سے ثواب کے امیدوار تھے اور ہمارے کافر قرابت کی بنیاد پر حمایت ضروری سمجھتے تھے، اور قریش میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ ہم پر آنے والی مصیبتوں سے کوسوں دور تھے، یعنی ان مصیبتوں میں قریش بعد میں جو ایمان لانے والے ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ اس عہد و پیمان کی وجہ سے جو ان کی حفاظت کرتا تھا، کہ آپ جانتے ہیں شب ابی طالب میں سب قبائل نے عہد و پیمان باندھا تھا، تو اس کی وجہ سے پھر وہ ان کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا جو دیگر قبائل سے تعلق رکھتا تھا، یا اس قبیلے کی وجہ سے ان کی حفاظت کو اٹھ کھڑا ہوتا تھا، جو قوی قبیلہ تھا اس کو بھی کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، لہٰذا وہ قتل سے محفوظ تھے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا، جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے اور لوگوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگتے تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو آگے بڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ جنگ احد کی طرف اشارہ ہے۔ جنگ بدر اور احد میں، جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جنگوں کا خاص طریقہ کار ہوتا تھا، دونوں لشکر اپنے سامنے آ جاتے تو لشکر کے سب سے بہادر افراد کو میدان میں بھیجا جاتا تھا۔ اب فردی پہلے لڑائی ہوگی، اس فردی لڑائی کے بعد پھر پورے لشکر کی لڑائی ہوا کرتی تھی۔ تو بدر سے سرداران قریش آئے، بنو امیہ کے بڑے سردار تھے اور
بڑے بڑے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے بہادر سورما آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے اپنے لشکر کے افراد کو بھیجا تو انہوں نے تمسخر اڑایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے پیاروں کو تو اپنے پاس رکھتے ہو اور غیروں کو جو ہمارے ہم کف بھی نہیں ہیں، ہمارے برابر بھی نہیں ہے، نہ قبیلے کے اعتبار سے نہ شجاعت کے اعتبار سے، انہیں ہمارے سامنے بھیج دیتے ہو، اور اپنوں کو تم بچا کے رکھنا چاہتے ہو ہماری تلواروں سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے محبوب ترین بندوں کو ان کے سامنے بھیجا، جناب امیر المومنین علیہ السلام، جبکہ وہ 16 یا 18 سال کی عمر میں تھے، تازہ جوان امام علی علیہ السلام تھے، اور دوسرے جناب حمزہ علیہ السلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید محبت تھی، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہر شب جمعہ ہفتے میں 2 دن ان کی قبر مبارک پہ تمام عمر جاتی رہی ہیں، جناب حمزہ علیہ السلام۔ اور تیسرے جناب حارث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ جنگ احد میں بھی اسی طرح ہوا۔ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں ہی کو سب سے آگے بھیجا، لہٰذا اس روش کی طرف امام علی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ پیغمبر اپنے اہل بیت کو آگے بڑھا دیا کرتے تھے، اور یوں انہیں سینہ سپر بنا کے اصحاب کو تیر و شمشیر کی مار سے بچا لیا کرتے تھے۔ چنانچہ عبیدہ ابن حارث بدر میں، حمزہ احد میں، اور جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ ایک اور شخص نے بھی اگر میں چاہوں تو اس کا نام لے سکتا ہوں، انہیں لوگوں کی طرح شہید ہونا چاہا، انہی لوگوں کی طرح اس نے شہید ہونا چاہا، لیکن ان کی عمریں جلد پوری ہو گئی اور اس کی موت پیچھے جا پڑی۔ اس زمانے میں کج رفتار پہ خیر ممکن ہے کہ یہ جو اشارہ ہے کہ ایک اور شخص نے بھی انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی ترین یا چچا تھے یا قریبی ترین کزن تھے، جیسے امیر المومنین علیہ السلام چچا زاد بھائی تھے، تو یہ آگے تھے۔ تو امام علی علیہ السلام نے ایک اور طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وَأَرَادَ مَنْ لَوْ شِئْتُ ذَكَرْتُ اسْمَهُ، کہ میں چاہوں تو ایک اور شخص کا بھی نام میں لے سکتا ہوں، ایک اور شخص کا نام لے سکتا ہوں کہ انہیں بھی لوگوں کی طرح شہید ہونا، انہی لوگوں کی طرح اس نے شہید ہونا چاہا، یعنی ایک اور شخص ہے جس نے جو چاہتا تھا کہ وہ انہی لوگوں کی طرح شہید ہو جائے، لیکن وہ ان لوگوں کی طرح شہید نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ اس کی عمر جلد پوری ہوگی اور موت پیچھے چا پڑی۔ تو قرین قیاس یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ اس زمانے کج رفتار پہ حیرت ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ایسوں کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے میدان سعی میں میری سی تیز گامی کبھی نہیں دکھائی، یعنی میری طرح مجھے کن لوگوں کے ساتھ یہ لوگ نام لے رہے ہیں، اس کے اوپر امام کو بڑا غم ہوتا تھا۔ کئی موقعوں پہ امام نے یہ ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ کتنا بدل گیا ہے، کیا زمانے کی آفات ہے، یعنی یہ زمانے کی آفات اور کجروی اور زمانے کی گمراہی امام اسے شمار کرتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کہاں پہ ایک ہدایت کا امام ہے اور کہاں پہ اس ہدایت کے امام کے دشمنی کرنے والا کجروی کے اوپر چلنے والی شخصیات ہیں۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام فرماتے تھے یہ زمانے کی کجروی پہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بدل جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا اور اتنا کجروی کا شکار ہو جائے گا کہ میرے ساتھ ایسے افراد کا نام لیا جا رہا ہے، یعنی یہ کہا جاتا تھا علی اور معاویہ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، علی اور معاویہ کہ میرے ساتھ ایسے افراد کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے میدان کوشش میں، یہ جو سعی اور کوشش کے میدان تھے جنگوں کے، ان میں سے ایک میدان میں بھی انہوں نے کوئی پھرتی اور تیزی اور برق رفتاری نہیں دکھائی، اور نہ ان کے لیے میرے ایسے درینہ اسلامی خدمات ہیں، ایسے جذبات کہ جن کی مانند کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، یعنی مجھ جیسی خدمات ان میں سے کسی ایک کی بھی نہیں، مگر یہ کہ کوئی مدعی ایسی چیز کا دعویٰ کر بیٹھے جسے میں نہیں جانتا ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہ اسے جانتا ہوگا، یعنی کچھ ہو تو وہ جانے، بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر میں بجا لاتا ہوں۔ یعنی اگر ہاں مدعی یعنی معاویہ کوئی دعویٰ کر بیٹھے جو مسلمانوں کی خبر میں ہی نہیں ہے، وہ کہے کہ نہیں یہ فضیلت مجھے حاصل تھی اور یہ کام میں نے کیے، تو امام فرماتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے اور میرے علم میں نہیں ہے، تو چونکہ میں نے سب سے زیادہ خدمات انجام دی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے، یعنی یہ اس کا جھوٹا دعویٰ ہے۔
پھر امام فرماتے ہیں اے معاویہ تمہارا یہ مطالبہ جو ہے میں عثمان کے قاتلوں کو تمہارے حوالے کر دوں تو میں نے اس کے ہر پہلو پہ غور و فکر کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انہیں تمہارے یا تمہارے علاوہ کسی اور کے حوالے کرنا میرے اختیار سے باہر ہے، اور میری جان کی قسم اگر تم اپنی گمراہی اور انتشار پسندی سے باز نہ آئے تو بہت جلدی ہی انہیں پہچان لوگے کہ وہ خود تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے اور تمہیں جنگلوں، دریاؤں، پہاڑوں اور میدانوں میں ان کے ڈھونڈنے کی زحمت نہیں دیں گے، مگر یہ کہ ایک ایسا مطلوب ہوگا جس کا حصول تمہارے لیے ناگواری کا باعث ہوگا، اور وہ آنے والے ایسے ہوں گی جن کی ملاقات تمہیں خوش نہ کر سکے۔ سلام اس پر جو سلام کے لائق ہو، وسلام لے اہلہ۔ یہ آپ کے سامنے مکتوب تھا کہ اس کے اختتام کے اوپر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلام فرمایا ہے وہ ہمارے لیے بالخصوص قابل غور ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ تم نے جو میرے اوپر الزام تراشی کی ہے تو میں نے اس کے ہر پہلو کو غور سے دیکھا، تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ میں قاتلان عثمان کو تمہارے حوالے کر دوں، تو امام فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے اختیار سے باہر ہے، کیونکہ اولاً وہ سارے شناختہ نہیں ہیں، پہچانے ہوئے نہیں ہیں۔ نمبر 2، کس عنوان سے معاویہ کے حوالے کیے جائیں؟ آخر کوئی تو وجہ ہو نا، یا تو ولی دم ہو، یا یہ ہو کہ کوئی قاضی ہو یا جج ہو یا کوئی اور قانونی راہ نکلتی ہو جس کی وجہ سے معاویہ کے حوالے کیے جائیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے حوالے کرنے کی صورت نہیں بنتی۔ اب یہاں پہ جو اگلا پہرا ہے کہ میری جان کی قسم اگر تم نے گمراہی اور انتشار پسندی سے باز نہ آئے تو بہت جلدی انہیں پہچان لوگے۔ کنہیں پہچان لوگے؟ یا تو یہ تمہارے اس انتشار کی وجہ سے خود تمہاری طرف آئیں گے، یا جن کے اوپر تم یہ تہمت قاتلین کی لگا رہے ہو ہم لوگ جلدی تمہارے اوپر پہنچیں گے، اور پھر تمہارے لیے زحمت نہیں ہوگی، تم تک یہ چیز پہنچ کرے گی، کیونکہ ایک بہانہ ایجاد کیا۔ قاتلان عثمان نمایاں نہیں ہے۔ جنگ جمل کے دوران بہت سارے ایسے افراد جن کے اوپر تہمت انہوں نے لگائی تھی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب آ جا کے کون سے قاتلان عثمان کی وہ بات کرتے ہیں؟ کوئی ثبوت ہو، کوئی شناختہ چیز ہو، اور پھر وہ ایک پورے ملک سے آئے ہوئے افراد تھے۔ یہ آپ نہج البلاغہ میں پہلے بھی یہ حصہ پڑھ چکے کہ امام نے سمجھاتے ہوئے ایک جگہ پہ سمجھاتے ہوئے یہ کلام فرمایا کہ امام نے فرمایا کہ یہ افراد ایک تو میرے بس سے باہر ہیں، اتنی بڑی تعداد، پھر فتنہ اور بغاوت ابھری ہوئی ہے، اس کو تھوڑا بیٹھنے دو، قابو ہونے دو، میں ان سب کو عدالت کے کٹرے میں لا کے کھڑا کروں گا، پھر وہاں پہ فیصلہ ہوگا قرآن اور سنت کے مطابق کہ کیا اس میں نتیجہ نکلتا ہے اور کیا اس کی صورت نکلتی ہے۔ لیکن اس طریقے سے تو نہیں مطالبہ قاتلان عثمان کا کیا جا سکتا۔ یہ آپ کی خدمت میں ایک اور مکتوب تھا۔ اس مکتوب کا آخری حصہ تھوڑی سی اور تفصیل کا محتاج ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ مکتوب نمبر 10 کا کچھ حصہ مطالعہ کریں، اس کا بیک گراؤنڈ موجود ہے، اس کا پس منظر موجود ہے، اور دلچسپ پس منظر ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے ایک خط لکھا امام علی علیہ السلام کو، اور اس میں امام علی علیہ السلام کو کچھ دھمکیاں دیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پھر اس کے جواب میں مکتوب لکھا۔ اس کا آغاز آپ ابھی دیکھ لیں جو امام علی علیہ السلام نے معاویہ کے نام پہ مکتوب لکھا ہے۔ یہ مکتوب پورا نہیں آپ کی خدمت میں پڑھا جائے گا، صرف اس کی چند لائنیں، تاکہ آپ کو اس کے اندازہ ہو جائے کہ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ کیا گفتگو امام علی علیہ السلام کی ہوتی رہی۔ یعنی یہ جو مکتوب نمبر 9 تھا اس کا آخری حصہ ضرور ذہن نشین رکھیں۔ ہم اگلا درس اسی آخری حصے سے شروع کریں گے کہ آیا امام نے قاتلان عثمان کی بات کیا کہ وہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے، یا نہیں امام علی علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ جن لوگوں پر تم نے قاتلان عثمان کی تہمت لگائی ہے وہ تمہارے پیچھے آ جائیں گے اگر تم نے اپنی گمراہی اور انتشار سے باز نہ آئے۔ مکتوب نمبر 10 میں بیان کرتے ہیں، تم اس وقت کیا کرو گے جب دنیا کے یہ لباس جن میں لپٹے ہوئے تم ہو تم سے اتر جائے گا۔ یہ دنیا جو اپنی سج دھج کی جھلک دکھاتی ہے اور اپنے خط و کیف سے ورغلاتی ہے، جس نے تمہیں پکارا تو تم نے لبیک کہی، اس نے تمہیں کھینچا تو تم اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس نے تمہیں حکم دیا تو تم نے اس کی پیروی کی۔ وہ وقت دور نہیں کہ بتانے والا تمہیں ان چیزوں سے آگاہ کرے
کہ جن سے کوئی سپر تمہیں بچا نہ سکے گی، لہٰذا اس دعوے سے باز آ جاؤ، حساب و کتاب کا سر و سامان کرو اور آنے والی موت کے لیے دامن گردان تیار ہو جاؤ، اور گمراہی کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہاری عقلوں پہ جھنجھوڑ کر تمہیں متنبہ کروں گا۔ تم عیش و عشرت میں پڑے ہو، شیطان نے تم میں اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے، وہ تمہارے بار سے اپنی آرزوئیں پوری کر چکا ہے، تو وہ تمہارے بارے میں اپنی آرزوئیں پوری کر چکا ہے اور تمہارے اندر روح کی طرح سرایت کر گیا ہے، یعنی شیطان نے تم میں اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے، اور وہ شیطان تمہارے بارے میں اپنی آرزوئیں پوری کر چکا ہے اور تمہارے اندر روح کی طرح سرایت کر گیا ہے اور خون کی طرح رگ و پے میں دوڑ رہا ہے۔ اے معاویہ، بھلا تم لوگ اولاد امیہ کب رعیت پر حکمرانی کی صلاحیت رکھتے تھے اور کب امت کے امور کے ولی اور سرپرست تھے؟ یعنی یہ تھا ہی کب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے کہ بنو امیہ کے افراد کی طرف حکومت کبھی بھی منتقل نہیں ہوگی۔ اس کے انشاءاللہ مختلف حصوں کی شرح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہاں پہ ایک بڑا سوال اہم رہ جاتا ہے کہ اس میں معاویہ ابن ابی سفیان کے لیے انتہائی سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ سخت الفاظ اہل سنت کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں، وہ ضعیف السند قرار دے کے ان سب خطبات کو رد کر دیتے ہیں۔ آیا ایسا ہی ہے کہ ہم ان خطبات کو ضعیف قرار دے کے رد کر دیں؟ نہیں، اہل سنت میں صحیح السند طرق سے یا احادیث کے اندر ایسے امور آئے ہیں کہ جس سے یہ تندروئی دونوں فریقین کے درمیان جنگ کے دوران یا جنگ سے پہلے ہمیں موجود دکھائی دیتی ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔